السلام علیکم میرے پیارے ریویورز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 21 کا حصہ اول. شاہزیب دھیرے دھیرے اس تک پہنچا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. ایشو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور شہزی کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی، لیکن اگلے ہی لمحے دونوں سنبھل گئے اور ایک دوسرے سے ایک بالشت کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے. سالوں سے ساتھ تھے وہ، لیکن کبھی ایک دوسرے سے اتنا قریب آنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، نہ ہی اس قسم کی کوئی سوچ ذہن میں تھی ایشو کے. شاہزیب اسے غصے سے آڑی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. وہ بھی بلا شبہ بہت حسین تھا اپنے تمام بھائیوں کی طرح، لیکن ایشو نے اسے اس زاویے سے کبھی دیکھا ہی نہیں. آج اس کی نظروں کی تپش سے وہ تذبذب کا شکار ہوئی. کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایشو نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھوڑا سا دوسری جانب کیا، جو اگلے ہی پل گھوم کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا. شہزی، ایسے مت دیکھو مجھے. تم نہیں جانتے کہ میں کس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوں. شاید مر کر ہی سکون مل جاتا مجھے. بکواس بند کرو اپنی اور چلو میرے ساتھ. دونوں ایک سنسان سی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. ایشو نے اسے سب سچائی بتائی. نہیں، میں نہیں مانتا. فیضان جھوٹ بول رہا ہے. اپنے گناہ پر پردہ ڈال رہا ہے وہ. اس واقعے کے بارے میں دوبارہ بات کر کے شہزی کے زخم پھر سے رسنے لگے تھے. دیکھو شہزی، میں نے تمہیں وہی بتایا ہے جو اس نے ہمیں کہا ہے. باقی اپنی آنکھوں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا ہے. لیکن چاہے جو بھی ہوا، تم یہ تو سوچو کہ اس میں اشما آپی کا کیا قصور تھا؟ انہیں کیوں اتنی بڑی سزا ملی؟ ان کا مستقبل برباد ہو گیا. نہ جانے میری بہن کو ناجائز کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے تمہارے گھر میں. اس بات پر شاہزیب خاموش رہا، کیونکہ آخر کار یہ بات سچ ہی تھی کہ اشما کا کوئی قصور نہ تھا. ابھی میں نے جو بھی کیا، تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں پریشرائز کرنے کے لیے کیا ہے. یہ سب میں واقعی تمہارے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتی ہوں. میرے مرنے سے تمہارا بھائی تو واپس نہیں آئے گا، لیکن تمہارے دل کو سکون تو مل جائے گا کم از کم. اچھا، تمہارے مرنے سے مجھے کیوں سکون ملے گا؟ شہزی کا موڈ خراب ہی تھا. اس کا لہجہ سخت اور بے لچک تھا. مطلب تم یہ سب کر کے مجھ سے پھر میرا ایک قیمتی رشتہ چھیننا چاہتی ہو، تاکہ جو تھوڑی بہت جینے کی خواہش ہے وہ بھی منو مٹی تلے دفن ہو جائے. دس از آل بلشٹ. ایشال سالار. ایشو اس کی بات پر نافہمی سے اسے دیکھنے لگی. اس نے کچھ عجیب سا ہی جملہ کہہ دیا تھا. زیادہ حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایشو. شاید اس اتنے لمبے عرصے میں تم میرے لیے دوستی کے جذبات رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے ہمارا تعلق کچھ الگ ہے. وہ بتدریج غصے میں چڑے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. کیا کہنا چاہ رہے ہو شہزی؟ میں سمجھی نہیں. یہی تو تمہارا مسئلہ ہے کہ تم سمجھتی ہی نہیں. اتنے عرصے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں تمہیں، لیکن تمہیں مرد بننے سے تو فرصت مل جائے جو میری بات کو سمجھو. اس کا غصہ بڑھ گیا تھا
کیا ہو گیا ہے تمہیں پٹھان بھائی؟ ہوش کھو دیے کیا؟ کیا نسوار نہیں ملی تمہیں آج؟ ایشو اس کی بات کا مطلب سمجھی تو فوراً اپنی پر آئی، ویسے ہی اسے چڑھایا جیسے ہمیشہ چڑھاتی تھی۔ اسے پٹھان بھائی کہہ کر چڑھاتی تھی وہ۔ آج تو بول دیا ہے، اب مت بولنا مجھے بھائی۔ اس کو شیزی نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ اچھا، ایشو نے اچھا کو لمبا کر کے کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، اسے ایسی باتیں پسند نہ تھی۔ کالج اسکول میں تو بہت سے ایسے لڑکے لڑکیاں تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو پروپوز کیا، محبت کا اظہار کیا۔ اشال کو تو ان سب کو دیکھ کر گھن آتی تھی۔ وہ اکثر یہ کہتی تھی کہ کیا یہ سب کرنے اسکول آتے ہیں یہ لوگ، مطلب کچھ بھی یاک تھو۔ شاہزیب کو اس کی بات سن کر ہمیشہ خوف آتا تھا کہ کسی دن اگر وہ اسے یہ کہہ دے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو میرے منہ پر ہی یاک تھو نہ کر دے، اور جو دوستی کا رشتہ قائم ہے وہ بھی خسارے میں نہ پڑ جائے۔ لیکن آج اشال کی اس حرکت پر اس سے صبر نہ ہوا اور بتا بیٹھا کہ تمہیں کچھ ہوگا تو میں مزید تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کیا سمجھی تم؟ کیا کہا ہے میں نے؟ یہ ہونکوں کی طرح ہوا میں کیا دیکھ رہی ہو؟ شاہجی نے اسے پھر گھرکا تھا۔ ہاں ہاں سمجھ گئی میں، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میری مدد کرو گے کہ نہیں؟ نہیں، اس نے ایک ہی حرف میں منع کر دیا۔ اشال کا دماغ پھر گھوما۔ ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں مرنے، میرے پیچھے مت آنا۔ وہ چیختی ہوئی کھڑی ہوئی۔ شہزی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ سیدھی، زیادہ چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اشماپی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے میرے گھر میں، لیکن وہ اکبر بھائی کی بیوی ہیں اور میں نے دیکھا ہے بابا اور اکبر بھائی ان کی طرفداری بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ میری بہن تمہارے گھر میں بالکل ٹھیک ہے، تمہارے بابا اور بھائی کی ذرا سی طرفداری سے ان کا کریئر بن جائے گا، ان کی اتنی محنت وصول ہو جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ بس اگر اب تم چاہتے ہو کہ سب کچھ بہتر ہو جائے تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ پھر اشال نے اسے اشما کو اس کے گھر سے بھگانے کا کہا تھا، لیکن شہزی کو یہ سب مناسب نہ لگا۔ لیکن جس دن اشما نے اپنے بال کاٹے اس دن اپنی ماں ساجدہ کا رویہ اور گھر کا ماحول دیکھ کر ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اشما کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہی تھا جو اکثر اس کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس نے اشما سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ پھر آخر کار اس نے اور اشال نے مل کر ہی اشما کو اس حویلی سے بھگایا۔ حال، تم یہاں کیا کر رہے ہو شاہزیب بھائی؟ شہزی نے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بس یہی بول پایا، اور یہ لڑکی کون ہے؟ تم یہاں کر کیا رہے ہو؟ اکبر کا لہجہ بلند تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ 4 سال پہلے شاہزیب نے ہی سب کیا تھا۔ بھائی یہ بھابھی کی بہن ہے اشال، شہزی نے سر جھکا کر بولا۔ اکبر نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کو بلایا۔ ادھر آؤ لڑکی۔ اشال کے ماتھے پر واضح پسینہ تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی شہزی کے پیچھے سے نکلی تو شہزی نے فوراً بولا، بھائی اس کو کچھ نہ کہیں، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ چپ کرو تم، آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔
اکبر نے گھرج کر چھوٹے بھائی کو چپ کروایا. یہ سب سامان لو بیٹا آپ اور اندر جاؤ، باقی میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. ذرا اس 6 فٹ کے لنگور کو سبق سکھا دوں. نہیں نہیں اکبر بھائی، پلیز شہزی کو کچھ مت کہیں. انہیں ماریے گا نہیں پلیز بھائی پلیز. اچھا جی شہزی. اکبر نے چبا کر شہزیب کو شہزی بولا تھا. ہاں بیٹا پریشان مت ہو، میرا بھائی ہے یہ، بس تھوڑی سی دیر میں آتے ہیں ہم واپس. ایشو نے سب سامان لے لیا اور اندر چلی گئی. اب تو انسانوں کی طرح چلے گا میرے ساتھ شہزی، یا گھسیٹتا ہوا لے کر جاؤں؟ اکبر نے لفظ شہزی کو جما کر بولا تھا. چل رہا ہوں بھائی. اب شہزیب سر جھکائے اس کے ساتھ چلتا ہوا اشما کے گھر کے سامنے بنے پارک میں آ بیٹھا تھا. اب تفصیل سے سب بتاؤ، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ ایک ہی بینچ میں ذرا فاصلے سے بیٹھے تھے. اکبر بہت ہی سیریس سے انداز میں اس سے بولا. بھائی شہزی کے منہ سے بس یہی نکلا. نہیں بھائی مت کہو مجھے شہزیب، میں نہیں ہوں تمہارا بھائی. تم اگر میرے بھائی ہوتے تو اس طرح مجھے تڑپنے کے لیے نہ چھوڑتے. کیا تمہیں ایک بار مجھ پہ ترس نہیں آیا کہ میں اشما کے لیے کتنا پریشان ہوا ہوں، کس قدر تڑپ رہا ہوں؟ مجھے معاف کر دیں بھائی. اب شہزیب اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اکبر کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اکبر شدید ناراضگی سے اس سے منہ پھیر رہا تھا. بھائی اس وقت کے حالات ایسے ہی تھے. اگر میں اس طرح خاموشی سے بھابھی کو سپورٹ نہ کرتا تو انا ان کے ساتھ مزید ظلم کرتی رہتی. Episode 21 is continued.